بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بھی حجاب پر پابندی تاحال برقرار۔ افغانستان میں طالبات ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کتابیں سمیٹتی دکھائی دیں۔ روس کا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا بیان امریکہ نے خطرناک قرار دے دیا۔ ایک ماہ میں روس کے 15,000 تک فوجی مارے گئے۔ نیٹو۔ روس نے امریکی ڈالرز کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ کرناٹک کے سالانہ فیسٹیول میں مسلمان دکانداروں کو سٹالز لگانے سے روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنانا افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ۔ اللہ جب قوم کا مقدر بدلتا ہے تو بکریاں چرانے والوں تک کو پیغمبر بنا کر بستیوں میں اتار دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کرناٹک میں حجاب پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ عدالت نے حجاب پر پابندی کے کیس کی فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ مسلم طالبات کی وکیل نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ امتحانات قریب آ رہے ہیں، لہذا عدالت کو اس معاملے پر فوری سماعت کرنی چاہیے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کا امتحان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائیں۔ وکیل نے دلیل دی کہ مسلم طالبات کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، جس کے سبب ان کا 1 سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت کے لیے فوری کوئی تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اس ماہ کی 15 تاریخ کو تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ حجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ حجاب کو اسلام میں ضروری نہیں مانا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارتی ریاست کرناٹک کے کئی کالجز میں مسلمان طالبات کے حجاب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بعد میں یہ پابندی دوسرے شہروں تک پھیل گئی۔ حجاب پر پابندی کے خلاف ایک مسلمان طالبہ نے 1 فروری کو عدالت سے رجوع کیا تھا کہ حجاب کرنا ان کا مذہبی حق ہے، جس سے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے لڑکیوں کے سکول کھولے جانے کے چند گھنٹے بعد پھر سے بند کرنے اور طالبات کو گھر لوٹ جانے کا حکم دیا ہے، جس پر طالبات میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اچانک سکولوں کو بند کرنے کے اقدام کی وجہ نہیں بتائی گئی، جبکہ دوسری جانب وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ انہیں اس معاملے پر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میڈیا کی ٹیم کابل میں زرغونہ ہائی اسکول کی کوریج کر رہی تھی جب ایک ٹیچر کمرے میں داخل ہوئی اور کہا کہ کلاس ختم ہو گئی ہے، جس پر پہلی بار اسکول جانے والی طالبات ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کتابیں سمیٹتی دکھائی دیں۔ طالبات کو روتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ وہ کلاس چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ طالبات کو روتے ہوئے دیکھنا ایک تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کو پریشان کن قرار دیا ہے۔ جب گزشتہ برس اگست میں طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالا، اس وقت کورونا وبا کی وجہ سے اسکول بند تھے، تاہم 2 ماہ بعد صرف لڑکوں اور چھوٹی بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت خدشات ظاہر کیے گئے تھے کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیں گے، جیسا کہ انہوں نے 1996 سے 2001 تک کے اپنے پچھلے دور حکومت میں کیا تھا۔ عالمی برادری کی جانب سے کئی ممالک اور تنظیموں نے اساتذہ کو تنخواہ دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔ بدھ کو اسکولوں کے کھولے جانے کے قدم کو دلچسپی سے دیکھا گیا تھا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو کھولنا حکومت کا مقصد ہے، تاہم وہ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے۔
روس کی جانب سے خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا بیان امریکہ نے خطرناک قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک سینئر آفیسر کے مطابق امریکہ روسی افواج کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ روس کی جانب سے حیاتیاتی یا کیمیائی مواد یوکرین منتقل کرنے کا انکشاف ہو سکے۔ اس چیز پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے کہ آیا روس کی جانب سے گولہ بارود مثلاً میزائل اور راکٹ میں کیمیائی یا حیاتیاتی مواد تو نہیں رکھا جا رہا۔ اسی طرح روس کی جوہری نقل و حرکت کی بھی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیار کے استعمال کے حوالے سے روسی بیانات نہایت ہی خطرناک ہیں۔ روسی فوجی شہر کے اندر یوکرینی فوج کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں، تاہم یوکرین کی جانب سے شہر کے دفاع کے واسطے شدید مزاحمت ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحیرہ ازوف میں 5 سے 7 بحری جہازوں نے ماریو پول کے اطراف بمباری کی ہے۔ امریکہ کے اندازوں کے مطابق روسی فوج کو غذائی اشیاء اور توانائی کی قلت کا سامنا ہے۔ بعض روسی فوجی شدید سردی کا شکار ہو کر لڑائی کی میدان سے باہر آ گئے ہیں۔ روس نے اب تک یوکرین میں 1100 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ گزشتہ 10 روز کے دوران میں شہریوں اور رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کارروائی جنگی جرائم تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ روس کا یہ جھوٹا الزام کہ یوکرین کے پاس حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار ہیں روسی صدر پیوٹن کی اس نیت کو عیاں کرتا ہے کہ وہ خود یوکرین کے خلاف جنگ میں ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ نیٹو نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران ایک ماہ میں روس کے 15,000 تک فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ یوکرین نے روس کی فتح کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین میں روسی فوجیوں کی اموات کا موازنہ افغانستان کے ساتھ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہاں 10 سال میں تقریباً 15,000 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب مغربی ممالک روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک اور قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ جرمن میں آج پہلی بار ایسا سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں نیٹو، G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک شریک ہوں گے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں یوکرین جنگ سے متعلق مختلف معاملات پر غور کیا جائے گا اور حیاتیاتی، کیمیکل اور جوہری ہتھیاروں سے بچاؤ کے یوکرین ضروری سامان بھجوانے پر بھی اتفاق کیا جائے گا۔ جب روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا، جس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یوکرین کی حکومت گر جائے گی۔ تاہم 4 ہفتے مکمل ہونے پر ایسی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ روس بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ روسی فوجیں اب کیف سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ امریکہ کو بحیرہ ازوف میں روس کے بحری جہاز بھی حرکت میں دکھائی دیے ہیں، جن میں مختلف سامان فوجیوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ روس نے یوکرین میں جنگ مسلط کرنے کے بعد اب امریکی ڈالر کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ اب امریکہ اور یورپی یونین کے لیے مال کی رسدیں ادائیگیوں کی ڈالر یا یورو کی صورت میں وصولی بے معنی ہو گئی ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ہم غیر دوستانہ ممالک کے ہاتھ قدرتی گیس کی فروخت روسی کرنسی روبل میں اب کریں گے۔ صدر پیوٹن نے دارالحکومت ماسکو میں حکومتی حکام کے اجلاس سے خطاب میں پابندیوں سے متاثرہ روسی اقتصادیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ممالک نے روس کے اثاثے منجمد کر کے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں۔ اصل میں مغرب نے اپنی کرنسی کے اعتبار کو مجروح کیا ہے۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈالر یا یورو کرنسی کے ساتھ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یہ پہلو واضح ہے کہ برآمدات سے ڈالر یا پھر یورو کی شکل میں زر مبادلہ کی وصولی اب روس کے لیے کوئی مفہوم یا معنی نہیں رکھتی۔ تاہم غیر دوستانہ ممالک کو قدرتی گیس کی فروخت اپنی کرنسی روبل کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی صرف ادائیگیوں کی کرنسی کو تبدیل کرے گی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ہونے والے سالانہ فیسٹیول میں مسلمان دکانداروں کو سٹالز لگانے سے روک کر ان کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔
ریاست کرناٹک میں مسلم طالبات کے حجاب پہن کر تعلیمی اداروں میں آنے پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال ابھی نارمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور مسئلے نے سر اٹھا لیا ہے۔ کرناٹک کے ساحلی علاقے اوڈوبی کے ہوسا مارکو دا ٹیمپل میں سالانہ فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ریاست بھر سے لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ اس فیسٹیول میں ہر سال مسلمان دکاندار 100 سے زائد اسٹال لگاتے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے کبھی ایسی کوئی پابندی سامنے نہیں آئی۔ تاہم اس سال حالات مختلف ہیں۔ اوڈوبی میں جگہ جگہ بینرز آویزاں کیے گئے ہیں جن میں یہ مطالبہ تحریر ہے کہ فیسٹیول میں مسلمانوں کو اسٹال لگانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اس پر انتظامیہ نے مسلمان دکانداروں کو اسٹال لگانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلمان تاجروں کی تنظیم کے سربراہ سے گفتگو میں مندر کی انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ اس بار صرف ہندو تاجروں کو اجازت دی جائے کیونکہ دائیں بازو کے انتہا پسند ہندوؤں کا شدید دباؤ ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنانا افسوسناک ہے اور جے یو آئی بھی اپنے ڈنڈے تیل سے نکالے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معلوم نہیں کہ عدم اعتبار پر ووٹنگ کب ہوگی، تمام جماعتیں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ جے یو آئی کے وکیل نے کہا کہ ہمارا جلسہ اور دھرنا پرامن ہوگا۔ چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں۔ اس آبزرویشن پر عدالت میں کہکا لگا۔ اٹارنی جنرل بولے کہ جے یو آئی پرامن رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے 1992 کے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63A کے تحت اراکین پارٹی ہدایات کے پابند ہیں۔ وزیر اعظم کے الیکشن اور تحریک عدم اعتماد میں ارکان پارٹی پالیسی پر ہی چل سکتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی سرخی ہی نااہلی سے متعلق ہے۔ نااہلی کے لیے آئین میں طریقہ کار واضح ہے۔ پارٹی میں بات نہ سنی جا رہی ہو تو مستعفی ہوا جا سکتا ہے۔ مستعفی ہو کر رکن اسمبلی دوبارہ عوام میں جا سکتا ہے۔ معاملہ صرف 63A کی تلوار کا ہی نہیں، پورا سسٹم ناکام ہونے کو ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کیا کسی رکن کو پارٹی کے خلاف فیصلے کے اظہار کا حق ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے آرٹیکل 63A لایا گیا۔ کیا دوسری کشتی میں چھلانگ لگا کر حکومت گرائی جا سکتی ہے؟ زیادہ تر جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتری سے قائم ہوتی ہیں۔ کیا دوسری کشتی میں جاتے جاتے پہلا جہاز ڈبویا جا سکتا ہے؟ جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں ادارے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی۔ سب نے اپنی مرضی کی تو سیاسی جماعت ادارہ نہیں ہجوم بن جائے گی۔ پارٹی پالیسی سے انحراف روکنے کے لیے آرٹیکل 63A شامل کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا فلور کراسنگ کی اجازت دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ مغرب میں بھی لوگ پارٹی کے اندر ہی غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ یہ ضمیر کی آواز نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ دوسری طرف رضا ربانی نے سپریم کورٹ میں فریق بننے کی درخواست دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے عدالت کی معاونت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاون بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے رضا ربانی کی عدالتی معاون بننے کی درخواست سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، عدالتی معاون نہیں بن سکتے۔ جے یو آئی نے انوکھا جواب دیا کہ پی ٹی آئی میں پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، جماعت سلیکٹڈ عہدیدار چلا رہے ہیں جو آرٹیکل 63A کے تحت ووٹ ڈالنے یا ڈالنے کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی پر عدالت جو بھی رائے دے اس پر مطمئن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن عدالتی رائے کے نتیجے میں اس پر عمل درآمد کا پابند ہوگا۔
جاپان میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جب نیل آرم چاند پر اترا تو اسے وہاں ایک زنگ آلود مشین ملی۔ اس نے حیرانی سے مشین کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مشین کی پشت پر میڈ ان جاپان کا سٹیکر چپکا ہوا تھا۔ لیکن اس جاپان میں آج سے 2 صدیاں پہلے کشتی بنانے والے کاریگر کو پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا، جبکہ جاپانیوں پر 18ویں صدی تک سمندری سفر اور غیر ملکیوں سے تجارت پر پابندی تھی۔ جاپانی شہنشاہ کس قدر جاہل اور غیر سائنسی نظریات کے حامل تھے، اس کا اندازہ 1636 کے اس شاہی فرمان سے لگایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے جاپان میں بحری جہازوں کی تیاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آج نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ سائنسدان اور انجینئر جاپان میں ہیں، بلکہ یہی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ چین کی مثال لیں، دنیا اس کو افیونی ریاست پکارتی تھی۔ چائنا میں بھی سمندر پار تجارت اور ماہی گیری پر پابندی تھی۔ اس کے شہنشاہوں نے بھی سائنسی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے 1736 میں ملک بھر کی بھٹیاں بجھا دی تھیں۔ انقلاب کے بعد کی صورتحال بھی کچھ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، کیونکہ مورے تنگ نے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات پر پابندی عائد کر دی تھی بلکہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے تھے، جو برسوں بند رہے۔ لیکن آج بھی چائنا دنیا کی جدید ترین اقوام کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے۔ آپ برطانیہ کی مثال لیں، اس ملک میں فکری آزادی کا یہ عالم تھا کہ ولیم ٹنڈیل کو بائبل کا ترجمہ کرنے کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ سیاسی شعور کی یہ حالت تھی کہ طائفوں کی سفارش پر رابرٹ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ رہا انصاف تو 14ویں صدی کے وسط تک گورے کے ہاتھوں کالے کے قتل کی سزا فقط 16 روپے جرمانہ تھی۔ لیکن آج یہی برطانیہ سلیمان اور سلیمہ جیسے شاطموں کی شخصی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے اور دنیا کے مجرموں کو سیاسی پناہ دے رہا ہے۔ آپ پورے یورپ کی مثال لیں، اس یورپ کی مثال جس میں 17ویں صدی تک ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے اختلاف کی سزا سزائے موت تھی۔ اس اٹلی پر نظر ڈالیں جو آج ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں اپنی ایک جدید ترین لیبارٹری ان کے نام منسوب کر دیتا ہے۔ اس میں گلیلیو جیسے سائنسدان کو زمین سورج کے گرد گھومتی کے اعلان پر سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ اس سوئٹزرلینڈ کو دیکھیے جسے آج دنیا کی جنت قرار دیا جاتا ہے، وہ کل تک کرائے کے فوجیوں کا کیمپ تھا۔ اس فرانس کو لیجیے آج جس کا جی این پی 152 اسلامی ممالک کے مجموعی جی این پی سے زیادہ ہے۔ 18ویں صدی کے آخر تک شاہ فرانس ننگا ہی دربار میں آ جاتا تھا، جبکہ امراء اور وزراء نے دربار ہی کو باتھ روم بنایا ہوا تھا۔ باقی رہی یورپ کی مذہبی رواداری تو جتنے چرچ کیتھولکس کی جنگ میں جلائے گئے اور جتنے مذہبی رہنما یورپ کے اس ڈارک ایج میں مار دیے گئے، اس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ امریکہ کی مثال لیں، غلاموں کی جتنی بڑی تجارت اس ملک نے کی، اتنا کریڈٹ کسی دوسری قوم کو نہیں جاتا۔ لیکن آج انسانی حقوق کا تحفظ تو رہا ایک طرف، امریکہ ہر سال جانوروں کی خوراک اور ادویات پر 17 ارب ڈالر خرچ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، قوموں کی زندگی میں تو اس سے برے وقت بھی گزرے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کا زوال تو کوئی زوال ہی نہیں ہے، ہمارا بحران تو تاریخ کے بحرانوں میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ درست ہے کہ ہماری شرح خواندگی بہت ہی کم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان ملکوں سے تو بہتر ہیں جن کے تعلیمی ادارے بحرانوں میں برسوں تک بند رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں غربت انتہائی پستی کو چھو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان مہذب معاشرے سے تو 1000 درجے بہتر ہیں جن میں سفید فام سیاہ فاموں کے بچے بھون کر کھا گئے تھے۔ صحیح ہے، یہاں شخصی آزادیوں کی پاسداری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ان گوروں سے تو 1000 گنا بہتر ہیں جو بائبل کا ترجمہ کرنے والوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ سچ ہے یہاں انصاف نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان منصفوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں جن کے نزدیک انسانی زندگی کی قیمت فقط 2 روپے تھی۔ یہاں بے ایمان سیاسی قیادت ہی برسر اقتدار آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم طوائفوں کی سفارش پر وزیر اعظم بنانے والوں سے تو بہتر ہی ہیں۔
درست ہے کہ یہاں فرقوں میں محبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم چرچ جلانے اور لاکھوں باغیوں کے سر قلم کرنے والے کیتھولک سے تو بہتر ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ حالات بہتر نہیں، قوم قدم قدم پیچھے کھسک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی ان بحرانوں سے کوسوں دور ہیں جن سے امریکہ، جاپان، چائنا، برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس اور اٹلی جیسے ملک گزرے تھے۔ ابھی شام کو بہت دیر باقی ہے، کیونکہ ابھی ہم خدا سے اور خدا ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ چرچل نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں ہاریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی خون، پسینہ، محنت اور آنسو باقی ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابھی اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی رگوں میں غیرت مند لہو تخلیق کے لیے پسینہ، کوشش کے لیے محنت اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے آنسو موجود ہیں۔ لہذا ہم بالکل نہیں ہاریں گے۔ کیا ہوا، سیاستدان برے ہیں لیکن قوم تو بری نہیں ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس قوم کو عمران خان کی شکل میں ایک ایسا نجات دہندہ مل چکا ہے جو اسے ان اقوام کی قطار میں لا کھڑا کرے گا جن کی ترقی دیکھتے ہوئے آج ہمارے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ کیونکہ 1400 سال پہلے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ جب قوموں کا مقدر بدلتا ہے تو بکریاں چرانے والوں تک کو پیغمبر بنا کر بستیوں میں اتار دیتا ہے۔ مسجد نبوی 8 ستونوں پر مشتمل ہے، جنہیں عربی زبان میں اساطین کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں کے درمیان ایک ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان مقام ریاض الجنہ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین نماز اور نوافل کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے ساتھ عہد نبوت سے کئی تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ ان ستونوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کو تھام رکھا ہے۔ عہد نبوت میں یہ ستون کھجور کے تنے پر مشتمل تھے، جو بعد میں باقاعدہ تعمیراتی مواد سے بنائے گئے۔ 1440 سال کے دوران یہ کھجور کے تنے سے بنائے گئے ستون پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اساطین کے وہ نام جنہیں دور نبوت میں لیا جاتا تھا آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ستون کے ساتھ کوئی واقعہ یا قصہ وابستہ ہے۔ ان کے نام سبز رنگ کی پلیٹ کے درمیان سنہری رنگ میں لکھے گئے ہیں۔ المخلقہ ستونیہ، یہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی شریف کی ایک علامت ہے، جسے المطیبہ الماترہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تواتر کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ستون محراب نبوی شریف میں واقع ہے۔ روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ استوانا سید عائشہ ستون قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ کی طرف ہے۔ یہ ستون مہاجرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مہاجرین یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ محراب کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں پر نوافل ادا کرتے تھے۔ استوانا توبہ، یہ ستون ابو لبابہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کے بعد ابو لبابہ نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے پر ابو لبابہ نے خود اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں کھولیں گے وہ اسی جگہ خود کو باندھے رکھیں گے۔ پھر قرآن پاک نے ان کی توبہ کے نزول کے بعد انہیں کھول دیا گیا۔ استوانا السیریہ ستون روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھڑکی کے ساتھ ہیں۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر رکھا گیا تھا۔ استوانا الحرس ستون علی ابن ابی طالب کی نسبت سے منسوب ہے۔ اس کے ساتھ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی پہرے داری کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ استوانہ الوفور ستون مسجد نبوی کے شمال استوانہ الحرس کے پیچھے واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے وفود سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ بعد میں یہ جگہ آپ کے صحابہ کی مجلس کی وجہ سے بھی مشہور ہوئی۔ استوانہ مقام جبرائیل ستون مسجد نبوی کے شمال مغربی کونے میں ہے۔ یہ ستون دیوار حجرہ میں بنایا گیا ہے۔ استوانہ تہجد ستون مسجد کے شمال سے حجرہ حضرت فاطمہ کے عقب میں واقع ہے۔ اسی میں محراب واقع ہے۔ اس کی بائیں جانب باب عثمان، جسے باب جبرائیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، موجود ہے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی چٹائی لے کر نکلتے اور بیت علی کے عقب میں بچھا کر نماز ادا کرتے۔ زیادہ تر تہجد کی نماز ادا یہاں پر ادا فرماتے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔